حج اسلام کا 5واں سب سے بڑا رکن ہے جو کہ صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، لیکن حج کو ادا کرنے کا طریقہ کیا اور کیسے ہے؟ آئیں اور جانیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ اس سب کا آغاز 8 ذی الحج کی صبح سے ہوتا ہے۔ اشراق کے وقت غسل کریں اور خوشبو لگائیں اور پھر احرام باندھ لیں۔ حج کے لیے ایک بات جان لیں کہ یہ عمل حج تمتع والے کریں گے، جیسا کہ حج قران والے پہلے سے احرام باندھ چکے ہیں اور حج فرات والے مکہ کراس کر کے آ چکے ہیں تو وہ پہلے سے ہی احرام میں ہیں۔ تو جو لوگ مکہ میں موجود ہیں وہ لوگ 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے۔ 8 ذی الحج جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اونٹوں کو سیراب کرنا یا تیار کرنا، اور جیسا کہ حج کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے تو یہاں سے ہاتھیوں کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے حج کے لیے نیت کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے، اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور پھر اس کے بعد ترویہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ 3 طرح کے ترویہ ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یہ پڑھتے ہوئے پیدل یہ سواری پر آپ نے مینا کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور پھر مینا پہنچ کے آپ کو وہاں 5 نمازیں ادا کرنی ہوں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ نمازیں آپ کو قصر ادا کرنی ہوں گی، جیسا کہ رسول اللہ، اہل بیت اور صحابہ کرام نے قصر کی۔ اگر کوئی پوری پڑھنا چاہتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو سنت نماز نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی مینا میں ادا کی جائے گی، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف ترویہ پڑھتے ہوئے روانہ ہونا ہے۔ مینا سے عرفات کا سفر تقریباً 14 کلومیٹر کا ہے، جو کہ پیدل اور سواری دونوں پر کیا جا سکتا ہے۔ عرفات پہنچ کے آپ نے وہاں پہ قیام کرنا ہے اور اس کے ساتھ مسجد النمرہ میں خطبہ سنیں، اور پھر وہاں آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھنا ہے، یعنی ظہر کے وقت میں 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے۔ نماز کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے صرف دعا مانگنی ہے۔ اس دوران کوئی اور دوسری عبادت نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں اور توبہ کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفات کے دن فرماتا ہے، لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس کے لیے جمع ہوئے ہیں، جیسا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں کچھ تو خون کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج عرفات کا ہی دن ہے، اور فرمایا جس نے عرفہ کا دن اور مزدلفہ والی رات کا بھی کچھ حصہ میدان عرفات میں گزار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے حج کی دولت سے نواز دے گا۔ اور پھر جب سورج غروب ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اندھیرا چھا گیا ہے تو ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب یہاں مغرب اور عشاء کی نماز کو ہم مزدلفہ میں جمع کریں گے، پہلے مغرب کے 3 فرض اور پھر عشاء کے 2 فرض۔ نماز کے بعد آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہوں گی جو کہ جمرات پہ مارنی ہوں گی، لیکن احتیاط کے طور پر فالتو جمع کر لی جائے تو بہتر ہے۔ مزدلفہ میں آپ کا قیام اوپن ایئر ہوگا، بغیر کسی بھی خیمے کے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہوگا، مشعر الحرم کی پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنی ہے۔ پھر جب فجر کی روشنی پھیل جائے اور سورج ابھی تک نہ نکلے، اس سے پہلے آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے اور کنکریوں کو یاد سے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اسی کے راستے میں وادی محاصر گزرے گی، جہاں پہ ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے نابود کیا تھا، اور جیسا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے تو اللہ کے رسول یہاں سے تیزی سے گزرے تھے۔ مینا کے جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف سے جہاں سے مینا شروع ہوتا ہے، تو 10 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد وہاں آپ نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، جو کہ غلط العام کے طور پر بڑے شیطان سے مشہور ہے، جس کو رمی کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ کنکریاں سب نے خود مارنی ہے، کسی کی جگہ کوئی اور نہیں مار سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر کنکری ایک ایک کر کے ماری جائے گی، اور ہر کنکری مارنے سے پہلے پڑھا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر حج کنان اور حج تمتع والے قربانی کریں گے، اور حج فرات والے قربانی نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ حج کیا
کیا ہے۔ یہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہے بلکہ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا یہ اس کی قربانی ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور پھر حلق اور قصر کرنا ہے اور پھر آپ احرام اتار کر غسل کریں گے اور پھر اپنے عام لباس میں واپس آ جائیں گے۔ اب آپ یہاں سے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں سوائے ایک کے جو کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کا ہے، اور یہ پابندی طواف کعبہ اور سعی کے بعد ختم ہوگی۔ اس کے بعد عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے جسے طواف زیارت اور طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ طواف حیض والی عورتوں کے لیے بھی لازم ہے لیکن وہ پاک ہونے کے بعد یہ طواف کریں گی۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی حج تمتع اور حج افراد والے کریں گے۔ حج کنان والوں کی پہلی سعی کافی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی تھی۔ یاد رہے اگر غلطی سے حج کا سیکوینس خراب ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کسی دم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول سے کسی نے ترتیب ٹوٹنے کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے دم واجب قرار نہیں دیا۔ طواف اور سعی کے بعد 10 اور 11 ذی الحج کی درمیانی رات کا کچھ حصہ مینا میں گزارنا لازم ہے فجر سے پہلے تک، اور اگر کوئی فجر سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تو دم دینا واجب ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحج کی رات بھی آپ نے یہاں گزارنی ہے اور 12 اور 13 کی رات بھی آپ نے یہاں گزارنی ہے۔ ٹوٹل 3 راتیں ہیں جو آپ نے مینا میں گزارنی ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج کو آپ نے تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سب سے چھوٹے جمرہ کو بسم اللہ اکبر پڑھ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے، اور پھر تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں۔ ہر جمرہ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں ٹوٹل 21 کنکریاں مارنی ہیں، اور اگر ہم شروع دن سے لے کے اب تک ٹوٹل کنکریاں گنے تو ٹوٹل 49 کنکریاں ماری ہیں۔ واپسی پہ مسجد خیف آتی ہے جہاں رسول اللہ نے نمازیں ادا کی، اور پھر 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے آپ کو مینا کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر کوئی مینا کو نہیں چھوڑتا تو اس کو وہ رات بھی مینا میں گزارنی ہوگی اور اگلے دن پھر سے رمی کرنی ہوگی، جس حساب سے اس کی کل کنکریاں 70 ہو جائیں گی۔ اور جس دن مکہ کو چھوڑنا ہوگا اس دن طواف وداع کرنا ہوگا۔ یہاں حیض والی عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اگر وہ طواف وداع نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اور طواف وداع کے ساتھ حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي صرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي